ہنگامی پریس کانفرنس میں آپ کو مدعو کیا، آپ کی آمد پر آپ کا بے حد شکریہ۔ یہ ایکچولی آج جس مسئلے پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، رابطہ کمیٹی کی طرف سے خالد مقبول صدیقی بھائی جو ہمارے کنوینر سربراہ ان کی طرف سے، وہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، بلکہ اہم ترین مسئلہ ہے اور ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے جس کا تعلق صرف میرے آپ کے مستقبل سے نہیں ہے، یہ ملک کے مستقبل سے اس کا تعلق ہے۔ یہ ملک میں نظام تعلیم سے اس کا تعلق ہے، اور یہ میرٹ کا قتل اس کی ایک نئی شکل سامنے آئی ہے۔ پہلے کوٹا سسٹم کے ذریعے ہمارے بچوں کو تعلیمی اداروں میں داخلے سے روکا جاتا ہے، آپ کے علم میں ہے، اور یہ 70 کی دہائی کے شروع سے یہ کوٹا سسٹم چل رہا ہے، سرکاری ملازمتوں میں بھی ہے اور پیشہ ورانہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی، اور خاص طور پہ سرکاری اداروں میں انٹرمیڈیٹ کے بعد جس طرح میرٹ کا قتل ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے، یہ آپ کے علم میں ہے، کوٹا سسٹم کے نام پر۔ اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ جو ہمارا کوٹا ہے سندھ کے شہروں کا، کراچی، حیدرآباد، سکر، یہ اربن سندھ ہے، باقی سندھ رورل سندھ ہے۔ تو یہ اربن سندھ کی نوکریاں بھی گزشتہ 15 سالوں میں کوئی 5 لاکھ سے زیادہ نوکریوں کا حق، ہمارا حق مارا گیا، اور فیک ڈومیسائل پہ یہ نوکریاں دی گئی۔ یہ تو کوٹا سسٹم کا جو لوگ مسلسل شکار ہو رہے ہیں، جو مسلسل ایک عذاب ہے، کئی 5 دہائیوں سے، 50 سالوں سے یہ تلوار جو ہمارے بچوں اور جو پیشہ ورانہ تعلیم کے بعد نوکریوں کے لیے جو میدان عمل میں آتے ہیں نوجوان، یہ ان کا یہ المیہ ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے، اس کی ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے، کوٹا سسٹم کی، فیک جعلی ڈومیسائل، اس پہ نوکریوں کی، تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں پر جس طرح دروازے بند ہیں، اس کی ہم نے ہمیشہ مذمت کی، اور آج بھی وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب اس کی ایک نئی شکل سامنے آئی ہے۔ اچھا، وہ نئی شکل کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی میٹرک کے امتحان ہوئے اور نتائج کا اعلان ہوا، اور اس میں جس طرح ڈائریکٹلی ہٹ کیا گیا ہے میٹرک کراچی بورڈ کے بچوں کو، اور اس میں خاص طور پر 9th کلاس بھی اور 10th کلاس دونوں کے بچوں، اور تقریباً ان کی تعداد دونوں کی ملا کے 3,97,000، یعنی 4 لاکھ بچے، ایوریج سمجھ لیں کہ 2 لاکھ 9th میں اگر بیٹھتے ہیں ایوریج، اور 2 لاکھ اگر امتحان میں بیٹھتے ہیں 10th کلاس میں، تو ان دونوں جماعت کے بچوں کو، دونوں کلاسز کے بچوں کو بری طرح سے ایک منصوبے کے تحت فیل کیا گیا۔ یہ ایکچولی MQM کا جس طرح کا ٹیک آف ہوا ہے گزشتہ 1 سال سے، اور دوبارہ کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص اور نواب شاہ کے شہر میں رہنے والے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ان کی اپنے جماعت کی سرپرستی ملنے جا رہی تھی، نمائندگی ملنے جا رہی ہے۔ MQM بہت تیزی سے ٹیک آف کر کے 40,000 فٹ کی بلندی پر اس کی انتخابی مہم فلائی کر رہی ہے، پرواز کر رہی ہے، اڑ رہی ہے۔ اس کو یہ ایک اسٹارم ہٹ کر رہا ہے، تاکہ ہماری توجہ، ہم اپنے بچوں کے مستقبل سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں۔ انتخابی مہم اپنی جگہ، ہم نے انتخابی مہم کو ایک طرف رکھا، اور ہم نے کہا یہ مسئلہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا ہے، جو والدین اس وقت ذہنی اذیت اور کرب کا شکار ہیں۔ تو 4 لاکھ بچوں میں سے جو بچے پاس ہوئے ہیں وہ 50 یا 55% ہے، 45 سے 50% بچوں کو فیل کر دیا گیا۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پاسنگ پرسنٹیج پچھلے سال 90 اور 95% تھی، یعنی 1 سال میں ہمارا معیار تعلیم اتنا نیچے چلا گیا، 1 سال میں ہمارے بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، ان کے والدین نے ان کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی۔
اور 45 سے 50% بچوں کو فیل کرنا 9th کلاس میں بھی اور میٹرک یعنی 10th میں بھی. یہ بورڈ کے ایگزام میں جو میٹرک بورڈ کے وڈیرے جاگیردار اور کرپٹ افسران ہیں، انہوں نے جس طرح میرے بچوں کے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جس طرح ان کے مستقبل کو تاریک کیا ہے، جس طرح انہیں پڑھے لکھے تعلیم یافتہ محنت کرنے والے بچوں کی جو تعلیم اور پڑھائی کے ساتھ لگن ہے اس کو ڈسکریج کیا، ان کی حوصلہ شکنی کی، ان کو دیوار سے لگا کر انہیں یہ باور کرا دیا کہ میاں تمہارا ڈومیسائل پہلے ہی بے حیثیت اور بے وقت ہے. اب اگر تم محنت کر کے آؤ، پڑھو اور ہمیشہ اچھے نمبر بھی لے لیتے تھے اور باقی بورڈ کے بچوں سے کمپیٹ بھی کرتے تھے، لاڑکانہ بورڈ کے بچوں سے کمپیٹ کرتے تھے، سکر بورڈ کے بچوں سے کمپیٹ کرتے تھے، میرپور خاص بورڈ کے بورڈ کے بچوں سے کمپیٹ کرتے تھے، محنت کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو تمہاری ایسی کی تیسی یہ میسج دیا گیا کہ تم پڑھ لو، کتنی محنت کر لو، بجلی نہیں ہے تمہارے گھروں میں تم پھر بھی پڑھتے ہو، لالٹین کی موم بتی کی روشنی میں پڑھتے ہو، تمہارے امتحانات سخت سردی میں ہو گرمی میں ہو تم پھر بھی تمام سوالوں کے جواب دیتے ہو، لیکن تمہارے ماں باپ کے لیے اور تمہارے لیے سندھ کی بیوروکریسی، سندھ کی طرف سے متعین، سندھ حکومت کی طرف سے جو متعین میٹرک بورڈ کے افسران، اور آگے انٹرمیڈیٹ کا بھی قصہ سناتا ہوں، میٹرک بورڈ کے اہلکاروں اور افسران نے جو ظلم اور ناانصافی کا پہاڑ توڑا ہے، جو قیامت صغریٰ برپا کی ہے، میں خالد مغل صدیقی بھائی، پوری رابطہ کمیٹی MQM اور ہمارا ایک کارکن اس کی نہ صرف سخت ترین اور شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے، بلکہ ہم جو اسٹوڈنٹ پیرنٹ جو فیڈریشن ہے جس نے 5 دن سے احتجاج کیا ہے، ہم ان کی بھی احتجاج کا، ندیم مرزا ان کے احتجاج کی حمایت کا بھی اعلان کر دے. کل رؤوف صدیقی بھائی رابطہ کمیٹی کی طرف سے اور زاہد منصوری بھائی وہ وزٹ بھی کر کے آئے اس کیمپ کو جو لگا تھا وہاں پر. اسی طریقے سے ہم جو ہے ان والدین کے ساتھ جن کے بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ مکمل ادارے یکجہتی کرتے ہیں. اور میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کا بھی قصہ سنا دوں، یہ پڑھتے ہیں آخر میں. انٹرمیڈیٹ بورڈ کا قصہ یہ ہے کہ کوئی 1,10,000 کے قریب بچے ایگزام میں بیٹھتے ہیں، اس میں سے 70,000 بچوں کو فیل کر دیا جاتا ہے. جہاں 85% رزلٹ آتا تھا ہر سال، وہاں آج یہ رزلٹ ہے کہ 65% بچے فیل، صرف 35% پاس. تو 85% سے 50% رزلٹ کے گراف کو گرایا گیا. کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ایک سال میں بیک وقت انٹرمیڈیٹ کے بچے 65% فیل ہو جائیں اور 9th اور میٹرک کے 45 اور 50% فیل ہو جائے؟ یہ کیسے گمان ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ناقابل فہم ہے. بالکل واضح طور پر میرٹ کا قتل، کراچی کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان دینے والے بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے، تعلیم کو قتل کرنے کا ایک نیا منصوبہ، نیا طریقہ ایجاد کیا گیا کہ نئی شکل میں ہمارا استحصال شروع، ہمارے بچوں کا، ہمارے بچوں کے والدین کا استحصال شروع کیا گیا ہے. میں انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے ساتھ بھی اتنے بڑے پیمانے پر یہ ان کا تعلیمی جینوسائیڈ ہے، یہ ان کی تعلیمی نسل پر نسل کشی ہے، یہ جینوسائیڈ ہے، یہ قتل عام ہے.
جو سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کے ایما پر یہ عین انتخابی مہم کی بساط بچھی ہے، جو کراچی میں بلی کو چھچڑے نظر آ رہے تھے